تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس انسان کی اس قدر جو تائید اور نصرت کی ہے کہ ملائکہ کو لاجواب کر دیا. لیکن حقیقت کی نگاہ سے جب اس عالم کو ہم دیکھتے ہیں تو آج ہوتا تو وہی نظر آ رہا ہے جو ملائکہ نے کہا تھا. ملائکہ نے کہا تھا خون ریزی کریں گے. آج اس دنیا کے خطے پہ کون سا خطہ ہے جہاں خون ریزی نہیں ہے؟ کہیں خاندانی سطح پر، کہیں انفرادی سطح پر، کہیں محلے کی سطح پر، کہیں شہر کی سطح پر، کہیں صوبائی سطح پر، کہیں ملک کی سطح پر، کہیں غیر ملک کی سطح پر، کہیں بین الاقوامی سطح پر. کون سی سطح ایسی ہے جہاں خون ریزی نہیں ہے؟ کہاں بھائی بھائی کا گلا کاٹنے والا کوئی نہیں ہے؟ کہاں بیٹا باپ کا گلا کاٹنے والا نہیں ہے؟ کہاں ایک شریک اپنے دوسرے شریک خاندان کے گلے کاٹنے والے نہیں ہیں؟ تو گویا کہ ایک پورا عالم بھرا پڑا ہے، جگہ جگہ خون ریزیاں ہو رہی ہیں. اور فساد فی الارض تو عام ہے کہ اللہ کے حکموں کو جگہ جگہ توڑا جاتا ہے. کہیں فرائض کا خون کیا جاتا ہے، کہیں جو واجبات کا خون کیا جاتا ہے، کہیں نبی کی سنتوں کو پامال کیا جاتا ہے. پورے عالم کے اندر ہر سطح پر خون ریزی اور فساد ہوتا نظر آ رہا ہے. تو جو بات ملائکہ نے کہی تھی وہ ہوتی تو نظر آ رہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جب ان انسانوں کو دیکھ کر ایک ناز میں کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون. تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا بات ہے کہ فساد اسی طرح ہوتا نظر آتا ہے؟ اور ملائکہ نے جو بات کی یتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ انہوں نے ایسے نہیں کہہ دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں. اب بظاہر سوال پیدا ہوتا ہے، یہ خون ریزی اور فساد ایک طرف، اور اس کے مقابلے میں آپ اپنی ایلیجیبلٹی اس بیس پہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم بڑے اچھے عابد ہیں. ادھر کہہ رہے ہیں کہ انسان بڑا فسادی ہے، یہ بڑی خون ریزیاں کرے گا. ہمیں دیکھیں ہم تو بڑے اچھی عبادت کرنے والے ہیں، بڑا اچھا ذکر و اذکار کرنے والے ہیں، ہر وقت تیری تسبیحات میں لگنے والے ہیں. تو گویا کہ یہ چیز انہوں نے بطور ترجیح کے پیش کی کہ آپ ہمیں خلیفہ بنائیے، ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم آپ کی نیابت کا صحیح حق ادا کریں گے. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ فساد اور خون ریزی کے مقابلے میں انہوں نے اپنی عبادت کو کیوں پیش کیا ہے؟ عبادت اور اس دونوں کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ خون ریزی نہ کرنے اور عبادت میں آپس میں جوڑ کیا ہے؟ کیوں ملائکہ نے یہ بات کی؟ ہاں ملائکہ یا تو یوں کہتے ہم اچھی حکومت کرنے والے ہیں، اچھی سلطنت چلانے کے گر جانتے ہیں، ہم چھوٹے کا حق دینا جانتے ہیں، بڑوں کا احترام جانتے ہیں. تو گویا کہ وہ اس طرح کی چیزیں پیش کرتے جیسے آج بھی دنیا کے اندر کوئی حکمران حکمرانی کی سیٹ پر آنے سے پہلے اپنی اس صلاحیت کو پیش کرتا ہے کہ میں بہترین حکمران ہوں، میں ملک کو بہترین طریقے سے لے کے چلنا جانتا ہوں، میں ملک کے جو قدرتی وسائل کو صحیح استعمال کر کے عوام کی جھولی میں ڈالوں گا، میں دوسرے ملکوں کی طرف سے اگر کوئی نازیبا حالات آئیں گے میں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. تو ساری یہ چیزیں پیش کرتا ہے. جیسے آج کی دنیا میں امریکہ کی پڑھی لکھی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں جب ڈیبیٹ ہوتی ہے دو صدروں کی آپس میں، دونوں صدر یہی چیزیں پیش کرتے ہیں. کوئی صدر یہ نہیں کہتا میں بڑا اچھا عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کے ذکر بہت اچھا کرتا ہوں، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تہجد میں کھڑا ہوتا ہوں، میں قرآن کی اتنی تلاوتیں کرتا ہوں. اگر عیسائی ہے تو کہتا ہے میں تورات کے 10 پارے پڑھتا ہوں، میں انجیل اتنی حفظ کرتا ہوں. اس کے بجائے کیا کہتا ہے؟ میں اکانومی کو میں اس انداز سے لے کے چل سکتا ہوں، میں ساتھ والے ملکوں کے ساتھ ٹریڈ بہت اچھی کر سکتا ہوں، میرے میں یہ صلاحیت ہے، قدرتی وسائل کو میں یوں استعمال کر سکتا ہوں، میں ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو بڑے سے اچھے انداز سے تقسیم کر سکتا ہوں، ہر ایک کو اپنا. تو گویا کہ وہ اس طرح کی چیزیں پیش کرتا ہے اور عوام سن کے کہتی ہاں یار یہ آدمی صحیح ہے، لگتا ہے یہ ملک کو صحیح چلائے گا. وہ کہتے ہیں یار اس کو ووٹ دیں گے.